بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلاب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بحث میں ہم صیغہ نہی کا تجزیہ کریں گے اور بتائیں گے کہ صیغہ نہی کی دلالت کس چیز پر ہے۔ کیا یہ حرمت پر دلالت کرتا ہے یا کراہت کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ اگر یہ حرمت پر دلالت کرتا ہے تو کیسے دلالت کرتا ہے؟ کیا یہ مترادف ہے حرمت کے یا اس کا کوئی علیحدہ سازوکار اور میکانزم موجود ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ صیغۃ النہی، صیغۃ النہی ہی من قبیل لا تذهب، والمقرر بین الاصولیین هو القول بأن صیغۃ النہی تدل على الحرمة، ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهم القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب مع فارق، وهو أن النهي إمساك ومنع والأمر إرسال وطلب، فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية، أي أن حين نسمع جملة اذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها ويبعثه إلى تحقيقها، كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. وأما حين نسمع جملة لا تذهب فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية. وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإن نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة، ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإن قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم نکات کی جانب۔ جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا، ہماری بحث صیغہ نہی میں ہے اور صیغہ نہی کی دلالت حرمت پر ہے۔ سب سے پہلے مثالوں کی طرف چلتے ہیں کہ نہی کیا ہوتی ہے۔ چند مثالیں دیکھیے۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ شراب کو منہ نہ لگاؤ، شراب نہ پیو، شراب کو منہ نہ لگاؤ۔ یا دوسری مثال دیکھیے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ تیسری مثال دیکھیے کہ زنا اور چوری نہ کرو۔ چوتھی مثال دیکھیے کہ دوسروں کے باطل خداؤں کو گالی مت دو۔ یہ کچھ آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے یا مفہومی یا لفظی ترجمہ ہے، بہرحال کسی بھی طرح سے یہ آیات کے اندر یہ احکام موجود ہیں۔ شراب سے روکا گیا ہے، یا یتیموں کے مال کھانے سے روکا گیا ہے، زنا اور چوری سے روکا گیا ہے، اور دوسروں کے باطل خداؤں کو گالی دینے سے بھی روکا گیا ہے۔ ان سب میں جو روکنے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اسی کو کہتے ہیں نہی، یعنی کسی بھی کام سے روکنا، کسی بھی کام سے منع کرنا، اس کو کہتے ہیں نہی۔ اب چلتے ہیں عربی مثالوں کی طرف۔ پہلی مثال دیکھیے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو یہاں پہ پہلی مثال میں کہا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر خوبی کرنے کے لیے، یعنی اس کے مال کو اچھے انداز میں خرچ کر کے اس کی کفالت وغیرہ کے لیے۔
تو یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ دوسری مثال دیکھیے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے نزدیک بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ یہ آیت بہت ہی جذاب ہے، دلچسپ ہے۔ اس آیت کے شروع میں ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ یہاں پہ یعنی ایک دوسرے کا مال کھانے سے روکا گیا، اور آخر میں کہا گیا کہ ایک دوسرے کو نہ مارو، اپنے آپ کو نہ مارو۔ یعنی اگر کوئی معاشرہ ایک دوسرے کا مال کھانے میں عادی ہو جاتا ہے، باطل انداز میں مال کھانے شروع کر دیتا ہے، حرام خوری شروع کر دیتا ہے، تو گویا وہ اپنے آپ کو مار رہا ہے، گویا اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو وہ اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہے۔ تو یہ آیت بہت ہی اس لحاظ سے بھی یہ بہت مفہوم رکھتی ہے۔ آخری آیت دیکھیے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فرماتے ہیں فواحش کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو بھی کام غلط ہیں، غلط کام کوئی بھی ہو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے فواحش ظاہری ہوں، فواحش باطنی ہوں، ان کے بھی قریب مت جاؤ۔ تو ان تمام مثالوں میں جو چیز موجود ہے وہ صیغہ نہی ہے، جس کو کیسے بیان کیا گیا آپ دیکھیں، وَلَا تَقْرَبُوا، وَلَا تَقْتُلُوا، یہ لا تقتلوا کیا ہے؟ صیغہ نہی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا، یہاں پہ بھی لا تقربوا صیغہ نہی ہے، پہلے میں بھی لا تقربوا ہے۔ تو یہ یہاں پہ صیغہ نہی استعمال کیا گیا ہے، جس کا مفہوم کیا ہے یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ صیغہ نہی کا مفہوم بھی صیغہ امر کی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں۔ صیغہ امر اور صیغہ نہی میں مفہوم کے اعتبار سے تضاد پایا جاتا ہے۔ صیغہ امر کا کام کیا تھا؟ ایک کام کو انجام لانے کی طرف، انجام دینے کے لیے تیار کرنا، آمادہ کرنا، اس لیے اس کا کام تھا نسبت ارسالیہ، جبکہ صیغہ نہی کا کام روکنا ہے، نسبت امساکیہ پر دلالت کرتا ہے۔ نسبت امساکیہ جو کس کے درمیان ہوتی ہے؟ فعل اور فاعل کے درمیان، یعنی جو مخاطب ہے، یہاں پہ فاعل تو نہیں ہے، فعل اور مخاطب کے درمیان نسبت امساکیہ قائم ہوتی ہے۔ یہاں پہ فاعل سے مراد نحوی اعتبار سے میں نے لکھا ہے، فاعل یعنی مثلا لا تقربوا میں ضمیر انتم فاعل بنے گی نا، لیکن اصل میں تو یہ مخاطب ہے، مفہومی طور پر یہ کیا ہے؟ مخاطب ہے، فاعل نہیں ہے، مخاطب ہے۔ مخاطب کے لیے کیا ہے؟ یہ مخاطب ہی ہے، لیکن بہرحال یہ اس کو آپ لغوی جب آپ تحلیل کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں تو وہ فاعل بنتا ہے۔ لا تقربوا میں ضمیر کیا بنتی ہے؟ فاعل بنتی ہے، لیکن مفہومی اعتبار سے وہ کیا بنتا ہے؟ مخاطب بنتا ہے۔ تو یہ مخاطب کیا ہے؟ یہ مخاطب اس کا فاعل ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کام کو انجام نہیں دینا، در حقیقت اس نے یہ فعل انجام نہیں دینا، اس کو روکنا ہے، نسبت امساکیہ یعنی روکنا، امساک کرنے والی نسبت یعنی روکنے والی نسبت، یعنی اس نسبت کا وجود میں نہ آنا مقصود ہوتا ہے۔ امر میں اس نسبت کا تحقق مقصود ہوتا ہے نا، برعکس نہیں میں اس نسبت کا عدم تحقق مقصود ہوتا ہے، یعنی اس نسبت کو محقق نہیں ہونا۔ مثلا جب کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی جو مخاطب ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس فعل قرب کو انجام نہیں دینا، یعنی نزدیک نہیں جانا۔ یہ جب ہم کہتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو یہاں پہ جو عقل ہے وہ انجام نہیں پانا، جو لا تأکلوا میں عقل ہے اس نے انجام نہیں پانا، بس یہ جو فعل اور فاعل کے درمیان نسبت ہے، یعنی فعل اور اس کے مخاطب کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت امساکیہ ہے، یعنی اس نے رک جانا ہے۔ اسی کو مثال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نسبت امساکیہ کو مثال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے؟
مثلا یہ مثال کتاب میں بھی ہے کہ شکاری کتے کو شکار سے روکے رکھنا. شکاری کتے کو ہم نے امر کے لیے بھی یہی مثال دی تھی کہ جب آپ کا شکاری جانور کیا کرتا ہے، آپ اسے ارسال کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو یہ نسبت ارسالیہ ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتا ہے، توڑوا رہا ہے، بہت ہی شور مچا رہا ہے کہ مجھے اس چیز کا شکار کرنا ہے، لیکن آپ اس کو روکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نسبت کیا ہے؟ نسبت امساکیہ ہے. یعنی آپ نے اس کو روکے رکھا، یعنی آپ نے اس کو نہیں جانے دیا. اسی طرح مثلا آپ کا بچہ ہے، آپ اسے سینما جانے سے روکتے ہیں. آج کل بچے مثلا سینما وغیرہ، یا آپ جو ہے وہ کہہ دیں کہ گیم کلب جانے چاہتے ہیں، یا ایسے غلط جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں جن میں ان کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، تو بچے کو سینما یا گیم کلب وغیرہ جانے سے روکنا، یہ کیا نسبت ہے؟ یہ نسبت امساکیہ ہے. یعنی امساک المنہی اما نہی عن، منہی کو روکنا اس چیز سے کہ جس چیز سے اسے روکا گیا ہے. امساک المنہی یعنی منہی کا راستہ روک دینا اس چیز سے کہ جس سے اس کو منع کیا گیا ہے. بس منع ممنوع شدہ چیز کو کے درمیان فاصلہ ڈال دینا اور اس کو روک دینا، اسی کو کہتے ہیں نسبت امساکیہ. اب جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نسبت امساکیہ کے مراتب ہوتے ہیں. جس طرح نسبت ارسالیہ کے مراتب تھے، اسی طرح نسبت امساکیہ کے بھی مراتب ہیں. ایک مرتبہ شدید ناپسندیدگی کا سامنا ہے تو یہ ہوگی شدید امساک، یعنی جہاں پہ حرمت آ جائے گی. ایک مرتبہ کم ناپسندیدگی کا سامنا ہے، جہاں پہ کم ناپسندیدگی ہو تو یہ ہو جائے گی کراہت. جہاں پہ شدید ناپسندیدگی ہو وہاں حرمت آئے گی، جہاں پہ کم ناپسندیدگی ہو وہاں پہ کراہت آئے گی. تو اہم نکات ہم نے جان لیے، اب چلتے ہیں باطن کی جانب. فرماتے ہیں صیغۃ النہی، صیغہ نہی کی بحث. گزشتہ بحث میں ہم نے امر کے بارے میں گفتگو کی اور آج ہم صیغہ نہی کی بحث شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں صیغۃ النہی ہی من قبیل لا تذهب. صیغہ نہی کیا ہوتا ہے؟ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لا تذهب کی قبیل سے ہے، یعنی لا تذهب جیسے جتنے بھی صیغے ہیں وہ صیغہ نہی ہیں. عام طور پہ صیغہ نہی کے سے پہلے لا ناہیہ آتا ہے، جیسے لا تذهب، لا تضرب، لا تقف ما لیس لک بہ علم، یا لا تقرب، لا تقرب الزنا. تو اس طرح کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ کیا ہیں؟ صیغہ نہی ہیں. والمقرر بین الاصولیین هو القول بان صیغۃ النہی تدل علی الحرمۃ. اصولیوں کے درمیان جو چیز رائج ہے، طے شدہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ صیغہ نہی حرمت پر دلالت کرتا ہے. وَيَجِبُ أَن نَفْهَمَ هَذَا الْقَوْلَ بِصُورَةٍ مُمَاثِلَةٍ لِفَهْمِنَا الْقَوْلَ بِأَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ. کہتے ہیں واجب ہے اور ضروری ہے کہ ہم اس قول کو، یعنی یہ جو اصولیوں کا قول ہے کہ صیغہ نہی حرمت پر دلالت کرتا ہے، اس قول کو ویسے ہی سمجھیں جیسے ہم نے سمجھا تھا اس قول کو کہ جو صیغہ امر کے بارے میں تھا. وہ کیا تھا؟ کہ صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. ہاں ایک فرق ہے، مع فارق، ایک فرق ہے، وہ فرق تو بنیادی ہے، وہ یہ ہے کہ ہوا ان النہی امساک و منع. فرق یہ ہے کہ نہی امساک ہے اور منع کرنا ہے، یعنی روکنا ہے. والامر ارسال و طلب، اور امر کیا ہے؟ ارسال ہے، بھیجنا ہے، طلب کرنا ہے. امر جب کہتے ہیں، دستور دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کام کے لیے اکسا رہے ہیں، اس کام کے لیے مأمور کر رہے ہیں، اس کام کے لیے بھیج رہے ہیں. فصیغۃ النہی اذن تدل علی نسبۃ امساکیۃ. جس طرح ہم نے بتایا تھا صیغہ امر کے بارے میں کہ اس کے اندر نسبت پائی جاتی ہے کیونکہ صیغہ ہے، اور ہم نے بتایا کہ یہ ہیئت سے متعلق ہے اور ہیئت کلن نسبت پر دلالت کرتی ہے. تو وہاں پہ نسبت ارسالیہ تھی، یہاں پہ کیا ہے؟ نسبت امساکیہ ہے. پس صیغہ نہی دلالت کرتی ہے نسبت امساکیہ پر. کیا مطلب؟ ای ان حین نسمع جملۃ اذهب
نتصور نسبتاً بین الذهاب والمخاطب، یعنی جب ہم ایک جملہ سنتے ہیں اذهب، مثلا اذهب انت وربک فقاتلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا، تو جب ہم یہ جملہ سنتے ہیں تو ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ ایک نسبت ہے جو ذہاب کے درمیان ہے اور مخاطب کے درمیان ہے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ وَنَتَصَوَّرُ، اور ہمارا تصور یہ بنتا ہے کہ متکلم یرسل المخاطب نحوها، متکلم بھیجتا ہے مخاطب کو اس نسبت کی طرف، یعنی اس نسبت کے تحقق کی جانب، وَيَبْعَثُهُ إِلَى تَحْقِيقِهَا، اور وہ اس کو مبعوث کرتا ہے، اس کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ اس نسبت کو محقق کرے، یعنی چلا جائے۔ کما یرسل الصیاد کلبہ نحو الفریسۃ، پھر وہی مثال جو پچھلی مرتبہ انہوں نے دی تھی کہ جیسے شکاری جو ہے وہ اپنے کلب کو بھیجتا ہے فریسہ یعنی شکار کی جانب، اپنے جانور کو، مثلا ہماری ثقافت میں شکاری کتا ہے، تو یہ ایسے بھیجتا ہے اس کو کس کی طرف؟ شکار کی جانب۔ وَأَمَّا حِينَ نَسْمَعُ جُمْلَةَ لَا تَذْهَبْ، جب ہم جملہ سنتے ہیں لا تذهب، آپ نہ جائیں، فَنَتَصَوَّرُ نِسْبَةً بَيْنَ الذِّهَابِ وَالْمُخَاطَب، ہم تصور کرتے ہیں ایک نسبت ہے جو ذہاب اور مخاطب کے درمیان ہے، یعنی مخاطب یہاں پہ انت، آپ ہیں، تو وَنَتَصَوَّرُ، اور ہم تصور کرتے ہیں کہ متکلم جو کہہ رہا ہے لا تذهب یمسک مخاطبہ عن تلک النسبت، وہ اپنے مخاطب کو اس نسبت سے روکنا چاہتا ہے کہ ذہاب کی نسبت کہیں انجام نہ پائے۔ جب وہ کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو چاہتا یہ ہے کہ یہ عقل، یعنی یہ جو خوردنوش ہے یا مال کھانا ہے، حرام خوری ہے، یہ نسبت انجام نہ پائے، ویزجرہ عنہا، اور اس نسبت سے روکتا ہے، یعنی حرام خوری سے روکتا ہے۔ کما لو حاول کلب الصید ان یطارد الفریسۃ فامسک بہ الصیاد، جیسا کہ شکاری کتا کوشش کرتا ہے، ٹرائی کرتا ہے کہ وہ شکار کے اوپر حملہ کرے، مطاردہ حملہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ان یطارد الفریسۃ، فریسہ یعنی شکار، شکار کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، اسے شکاری روک دیتا ہے، فامسک بہ الصیاد، شکاری اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ ولہذا نطلق علیہ اسم نسبت الامساکیت، اسی وجہ سے ہم اس کو نسبت امساکیہ کہتے ہیں، یعنی روکنے والی نسبت۔ وتدخل الحرمۃ فی مدلول النہی بالطریقۃ التی دخل بها الوجوب الی مدلول الامر، کہتے ہیں حرمت مدلول نہی میں ویسے داخل ہوگی جیسے وجوب مدلول امر میں داخل ہوا تھا۔ کیسے ہوا تھا؟ کہتے ہیں دوبارہ ہم چلتے ہیں اسی مثال کی جانب۔ وَلْنَرْجَعْ بِهَذَا الصَّدَدِ إِلَى مِثَالِ الصَّيَّادِ، ہم چلتے ہیں اسی صدد کے لیے، یعنی اسی غرض کے لیے آپ کو لے چلتے ہیں صیاد کی مثال کی جانب، اسی شکار والی مثال کی جانب۔ فَإِنَّا نَجِدُ، ہم دیکھتے ہیں کہ أَنَّ الصَّيَّادَ حِينَ يُمْسِكُ كَلْبَهُ عَنْ تَتَبُّعِ الْفَرِيسَةِ قَدْ يَكُونُ إِمْسَاكُهُ هَذَا نَاتِجًا عَنْ كَرَاهَةِ تَتَبُّعِ الْكَلْبِ لِلْفَرِيسَةِ بِدَرَجَةٍ شَدِيدَةٍ، کہ صیاد جب اپنے کتے کو روکتا ہے کہ وہ شکار کا پیچھا نہ کرے، تو کبھی کبھار اس کا روکنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور اتنا ناپسند کرتا ہے کہ شدید قسم کی ناپسندیدگی اس میں آتی ہے، کبھی اس کا درجہ یہ ہو جاتا ہے، یعنی ناتجن عن کراہت تتبع الکلب للفریسۃ بدرجۃ شدیدۃ، یہ کراہت جو تتبع کلب کے حوالے سے ہے، یعنی کتے کا پیچھا کرنا شکار کا، اس کے حوالے سے جو کراہت ہے اس کا درجہ شدید ہے۔ وقد ينتج عن کراہت ذلك بدرجۃ ضعیفۃ، لیکن کبھی کبھار اس کے اندر جو کراہت ہے وہ درجہ ضعیفہ رکھتی ہے۔ ونظیر هذا تماما نتصوره في النسبة الامساکیہ، اسی کے جیسا مکمل کیا ہے ہم تصور رکھتے ہیں نسبت امساکیہ میں، التي نتحدث عنها، جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی صیغہ نہی میں۔ فإنا قد نتصورها ناتجة عن کراہت شدیدۃ للمنہی عنها، کبھی کبھار ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ایک کراہت شدیدہ سے برآمدہ ہے، یعنی کراہت شدیدہ سے پیدا ہوئی ہے جو منہی عن کے بارے میں پایا جاتا ہے، یعنی جس فعل سے روکا گیا ہے۔
اس کو منہیان کہتے ہیں نا. مثلا مال کھانا، دوسرے کا مال کھانا حرام ہے تو یہ کراہت شدیدہ پائی جاتی ہے. ایک مرتبہ مثلا کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں یا کھانا نہ کھائیں، راہ چلتے ہوئے کھانا نہ کھائیں، یہاں پہ کراہت شدیدہ نہیں ہے. وقد نتصورها ناتجۃ عن کراہت ضعیفہ، کبھی کبھار ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے ایک کراہت ضعیفہ کا. بس کبھی کبھار اس میں شدید کراہت ہوتی ہے، کبھی کبھار کیا ہوتی ہے ضعیف اور خفیف قسم کی ناپسندیدگی پائی جاتی ہے. ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں مکمل کریں گے، ابھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے. چلتے ہیں خلاصے کی جانب. خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے صیغہ نہی کی دلالت پر پڑھا، کچھ مثالیں دیں اور بتایا کہ صیغہ نہی کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے بتایا کہ اصولی طور پر صیغہ نہی حرمت پر دلالت کرتا ہے. اور پھر بحث ہوئی کہ حرمت پر دلالت کیسے کرتا ہے، تو پھر ہم نے نسبت امساکیہ کی وضاحت کی کہ نسبت امساکیہ کیا ہوتی ہے اور یہ نسبت کیسے تحقق پاتی ہے. پھر ہم نے بتایا کہ اس کے مراتب ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس کے اندر شدید ناپسندیدگی پائی جاتی ہے اور کبھی کبھار خفیف ناپسندیدگی پائی جاتی ہے. اگر تو شدید ناپسندیدگی ہو تو پھر اس صورت میں حرمت ہے، اگر خفیف ناپسندیدگی ہو تو کراہت ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی ہم اس بحث کو ادامہ دیں گے. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.